اس کائنات میں جب کوئی آواز سماعتوں سے ہو کر دل کو راحت پہنچاتی ہے تو بندے کو کسی اور دنیا میں لے جاتی ہے، جسے موسیقی کی دنیا کہا جاتا ہے۔ اور سرائیکی فوک میں اس قسم کا ایک نام منصور علی ملنگی کا تھا، کیونکہ فوک موسیقی نے اپنی کوکھ سے ایسی آوازوں کو جنم دیا جنہوں نے اگرچہ کلاسیکل والوں کی طرح سر اور راگ سے کانچ کے گلاس نہیں توڑے، لیکن سننے والوں پہ ایسا وجد ضرور طاری کیا کہ ساری کائنات ہی سر اور وجد میں لگی۔ لاکھوں دلوں پہ راج کرنے والے منصور علی ملنگی بھی ایسی ہی ایک شخصیت تھے جنہوں نے اپنی آواز سے ہر دھرتی واس کو سر دھننے پہ مجبور کیا۔ آپ نے 1 جنوری 1947 کو ضلع جھنگ کی ایک تحصیل احمد پور سیال میں جنم لیا۔ فطرت نے شروع ہوئی سے ان کی آواز اور گلے میں سر اور میٹھا و سریلا پن رکھا تھا، جسے منصور ملنگی نے اپنی محنت و ریاضت سے یوں نکھارا کہ ایک عرصے تک سننے والے وجد میں آ کر جھومتے رہے۔ آپ نے اپنے سفر کا آغاز 70 کی دہائی میں ریڈیو پاکستان سے کیا، لیکن شاید 1975 میں آپ نے ایک اور البم ریکارڈ کیا تو اسی میں سے ایک گیت "ایک پھول موتی اے دمار" کے جگہ سونیے نے بے پناہ شہرت حاصل کی۔ جہاں منصور ملنگی کو نام کے ساتھ پہچان ملی، وہاں پر موسیقی کو بھی منصور مل گیا۔ منصور ملنگی نے اپنی گائیکی میں مختلف اصناف، جن میں بگڑو، مائی اور دوہوں کا کچھ اس طریقے سے استعمال تھا کہ وہ فوک موسیقی کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے۔ شاہد منصور ملنگی، جو منصور ملنگی کے بیٹے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ ہمیں سنایا کہ ایک مرتبہ وہ اپنے والد منصور ملنگی کے ساتھ عطا اللہ سقیلوی کے اسٹوڈیو گئے تو لالا کی دعوت پر ان کے گھر ہی رات گزارنے کا فیصلہ ہوا۔ وہاں معروف گیت نگار و موسیقار افضل عاجز بھی موجود تھے۔ لالا نے فرمائش کی اگر کچھ سنا دے تو مزہ دوبارہ ہو جائے گا۔ منصور ملنگی نے جب گانا شروع کیا تو وہ بس گاتے رہے اور سننے والے سنتے رہے۔ آخر میں افضل عاجز نے عطا اللہ سقیلوی سے کہا آپ بھی کچھ سنائیں، تو عطا اللہ سقیلوی نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا ہماری کیا مجال کہ ہم منصور ملنگی کو سننے کے بجائے گانے کی بابت سوچ لیں۔ منصور سب کا تھا، وہ سب کا سانجھا تھا، کیونکہ وہ اس مقام پہ پہنچ چکا تھا جہاں پہ سرحدیں ختم ہو چکی ہیں اور وہ ان سب چیزوں سے ماورا تھا۔ معروف موسیقار و گیت نگار افضل عاجز بتاتے ہیں کہ منصور ملنگی ان کے بہت اچھے دوست اور پسندیدہ ترین سنگر تھے اور فوک میں طفیل نیازی کے بعد سب سے سریلے سنگر تھے۔ اگر فوک موسیقی کے فروغ میں کسی کا کردار ہے تو منصور ملنگی کا کردار بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ منصور ملنگی نے افضل عاجز کے ساتھ بھی بڑا کام کیا۔ انہوں نے ایک گیت جری رنگ دا صافا اسے رنگ دا چولا، جری رنگ دی میں ہاں اسے رنگ دا ڈھولا گایا، جو بڑا مقبول ہوا۔ اگر منصور ملنگی کے معروف ترین گیتوں کی بات کی جائے تو ان میں "کیری غلطی ہوئی ہے ظالم"، "کڈن ول سو سونا ساملا"، "خان گھڑا دے ون وے خانہ"، "چھپا چوڑیاں دا سر تے میں چایا"۔ آپ نے محسن نقوی کی اردو غزل "اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر، ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر"، وہ بہت شاندار انداز سے گایا۔ 2013 میں انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا، جو پورے وسیب کے لیے باعث افتخار تھا۔ آپ کے بیٹے بھی موسیقی سے منسلک ہیں اور نواسے حیدر منصور ملنگی بھی بڑی شہرت حاصل کر چکے ہیں۔ منصور ملنگی سننے والوں کے لیے سریلی آواز اور فوک موسیقی کا ایک ایسا استعارہ بن چکے تھے کہ 10 دسمبر 2014 کو اس جہان خراب کو الوداع کہہ کے اللہ میاں کے پاس چلے گئے، لیکن آج بھی اپنے فن کی صورت میں ہر سننے والوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔